جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں جی۔ ہم نے کچھ لوگ شاید رہتے تھے، اسٹیپ نمبر 2 کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ لیٹ می برنگ دیٹ اپ۔ جی آئی تھنک ایک تو اختر صاحب تھے اور ایک بہن تھی کوئی۔ جی اختر صاحب آپ بات فرمانا چاہیں گے اسٹیپ نمبر 2؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی میں آیت نمبر 22 سے شروع کرنا ہے رائٹ ہم نے؟ آیت نمبر 21 سے لے کے 29 تک۔ جی تو 21 میں نے کچھ لکھا ہے، اس میں جو مطلب خالق اور مخلوق کے ریلیشن شپ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 21 میں رب کون ہے، معبود کون ہے، اور اینڈ میں اجر کا ذکر ہے جہنم اور جنت کی صورت میں۔ آیت ٹھیک ہے جی۔ نمبر 22 میں زندگی کے لیے سازگار ماحول کا ذکر ہے۔ حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کی اس کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں۔ آیت 21 اور 22 میں مل کر مضبوط دلائل سے شرک کی تردید کی گئی ہے۔ عام الفاظ میں شرک کے کنسیپٹ کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 23 میں ان کے شرک کا ذکر ہے، ان کے یہ کلیم کہ یہ کلام انسان کا گھڑا ہوا ہے۔ ان کے شک کو دور کرنے کا طریقہ بتایا ہے، یعنی کہ خود سے ایسی کوئی صورت بنا لاؤ۔ شک کی حقیقت کا بیان کہ تمہارا شک بھی حقیقت پر نہیں ہے، کسی علم کی بنیاد پر نہیں ہے۔ آیت نمبر 24 میں انکار کی وجہ تعصب، جہنم کی آگ کا منظر، ایندھن کا سورس کیا ہے۔ یہ آپ نے جو آیت لکھا ہے نمبر انکار کی وجہ تعصب، یہ آپ آیت نمبر آیت نمبر 24 میں 24 میں۔ اچھا، جی یہ کس طرح سے نکالا آپ نے؟ یہ جو شروع میں ہے نا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، جی یعنی کہ اتنے اس وجہ سے کہ تم یہ کر ہی نہیں پاؤ گے، کیونکہ اس کی وجہ تو تعصب ہے بیسیکلی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 25 میں ایمان اور عمل صالح کیا ہے، اور اس کا اجر جو ہے جنت ہمیشگی والی۔ آیت نمبر 26 میں ایمان والوں کی صفات، ترجمانہ رویے کی صفات، اللہ کا قانون ہدایت۔ آیت نمبر 27 میں فاسقوں کے کچھ اعمال کا ذکر، خسارے والے لوگوں کی پہچان۔ ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 28 میں موت سے زندگی کے پروسیس کا بیان، اور پھر زندگی سے موت کے پروسیس کا بیان، اللہ کے سامنے حاضری۔ آیت نمبر 29 میں زمین اور آسمان کی تخلیق کا مقصد، اللہ کی صفت علم، یہ سب اللہ کے علم کی وجہ سے ہے۔ اور یہ جو ہے اس میں یہ ڈٹرمن کرنا ضروری ہے کہ کیف تکفرون باللہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ضرور سوچنا ہے جی۔ یہاں پر جی اوپر توحید کا ذکر ہو گیا ہے، رسالت یا قرآن مجید کا ذکر ہو گیا ہے، جس کو آپ رسالت ظاہر ہے کہ قرآن کی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ رسالت اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ اور جی تیسرے لیول پہ آخرت کا اصل میں ذکر ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے جی، تو کیف بالکل صحیح۔ تکفرون باللہ، جی اللہ تعالیٰ کی کفر سے یہاں پہ کیا مراد ہے یار؟ تم کیسے، یعنی یہ وہ کفر نہیں ہے، یہ وہ کفر ہے، یہ اس طرح کی چیز ہے جس طرح کہا جائے کہ ہاؤ کین یو بی اسکیپٹیکل اباؤٹ گاڈ واٹ۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کو حل کرنا ہے تھوڑا سا۔ جی جی بالکل۔ تھینک یو جی، تھینک یو جی۔ ہمارے پاس اور کوئی ہے جی؟ جی پچھلی سنبل، دفعہ کسی کا رہتا تھا، کسی کا somebody was asked to delay it for the next week، وہ اگر پہلے کر لیں۔ آئی تھنک روزبن کا تھا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسٹیپ 2 کا ہے، ان آیات میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جی توحید، اللہ کی بندگی، اللہ کی ربوبیت، شرک کی نفی، چیلنج،
انذار، قیامت کے دلائل، اور پھر آخر میں جو آیت ہے اس میں خدا کی قدرت، علم اور حکمت. زبردست زبردست جی، بہت اعلیٰ. اور جو آپ بہت کہہ رہے ہی کئی اچھا. فترون جو ہے اس میں ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے کچھ بھی نہیں، ہم کچھ نہیں تھے، تم کچھ نہیں تھے، پھر اللہ نے زندگی دی، پھر موت دی، پھر زندگی دی. تو کس طرح تم اللہ کا انکار کرتے ہو، یعنی نہیں مانتے، یعنی انکار کرتے ہو. اپنی زندگی سے اپنے آپ کا ہی انکار کرنا مراد، ایسا مجھے لگ رہا ہے. رائٹ رائٹ. اصل میں یہاں پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت سارے آپ نے مسلمان بھی دیکھے ہوں گے کہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ اس کو بڑا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا ان کے تقاضوں کے تحت بیہیو نہیں کر رہے ہوتے، یا ان کے تقاضوں کے تحت اپنے معاملات یا اپنے ایٹیٹیوڈز کو ڈٹرمن نہیں کر رہے ہوتے. ہم اصل میں اللہ کو مانتے ہیں ایک پیسو چیز بنا کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے مشرکین کے بارے میں بار بار قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم اگر ان سے پوچھو گے کس نے بنایا ہے یہ سب، آسمان زمین کس نے بنایا ہے، تو یہ اس کو کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے، اور پھر یہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ شریک ٹھہرانا جو ہے خدا کا، یہ اصل میں خدا کی صفات کا انکار ہے. اسی طرح سے ہم زندگی میں اللہ کو مان سکتے ہیں اور بیہیویئر ہمارا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں ہمیں بالکل نظر نہ آ رہا ہو کہ آخرت کی پیشی بھی ہونی ہے. تو اصل میں بیہیویئرلی عملاً ہم آخرت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. آخرت کا انکار اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کو ذہن میں رکھیے. کئی جگہ پہ یہ عربی زبان کے اسالیب ہیں کلاسیکل جو ہیں، جس میں آپ اس طرح سے بات کر دیتے ہیں کہ یہ جو بات ہے، جب یہ کہا جائے کہ اللہ کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو، تو اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی واضح ترین صفات کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو. وہ ایٹریبیوٹس جو اصل میں خدا کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں، ان کا انکار کیسے یعنی خدا کی اولاد ماننا جو ہے، یہ جب قرآن مجید کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سبحانک، کہ وہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ کیا ہے، یعنی خدا کی صفات اس سے مبرہ ہیں، بالکل پاک ہیں کہ وہ کسی ایسی ضرورت میں مبتلا ہو کہ اس کے ہاں اس کے اولاد کی ضرورت پڑ جائے. یہ والے ایسپیکٹس ہیں، ان کو بس نوٹ کرنا ہے جی. یعنی ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن رائٹ. ہمارا گواہی نہیں دے رہا ہے. زبان حال بالکل قال سے بالکل. کہہ رہے، زبان حال نفی کر رہی ہے. رائٹ. تو اس موقع پر اصل میں انسان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مطابق بیہیو کرنا، اس کی صفات کے مطابق اس کو ماننا. اگر وہ نہیں ہے، یعنی لیٹ سے ایک انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں آخرت کیسے آئے گی، مطلب یہ مردے کیسے کھڑے کر دیے جائیں گے، تو وہ کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ اصل میں خدا کی قدرت کا انکار کر رہا ہے نا. آخرت کیوں آئے گی، ضرورت کیا ہے، ایسی دنیا ختم ہو جائے گی. وہ خدا کی صفت عدل کا انکار کر رہا ہے. سنبل آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی جی سمبل. السلام علیکم وعلیکم السلام. معین صاحب، یہ جو 21 اور 22 ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کے متعلق بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. اور بیسکلی اگر ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہوگا نا، تو پھر وہی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ صفات پہ یقین نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا، تو پھر ہمیں قرآن پہ بھی یقین نہیں ہوئے گا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ، اور پھر آگے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہے ہیں اور اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے بنایا ہے اس سے مجھ کو پہچانو. اینڈ ونس یو ریکگنائز می، ویری تو پھر امپورٹنٹ. آگے بات ہو رہی ہے قرآن کے بارے میں 23 سے، اور پھر 23 میں قرآن کے متعلق بات کرنے کے بعد قرآن سے ریلیٹڈ جو چیلنج ہے اس کے اوپر ایمان لانا، یعنی قرآن پہ ایمان لانے اور نہ لانے کے کانسیکوینسز ہیں 24 اینڈ 25 میں. ٹھیک ہے جی. اینڈ دین 26 میں اللہ تعالی دوبارہ اپنی بات کر رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنا قانون بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ویٹنگ فار یور ایکشنز، فار یور موٹیویشن، اور جو تم لوگ ڈیسائیڈ کرو گے اس کے مطابق میں تمہارے ساتھ
معاملہ کروں گا. اگر تم ایمان لاؤ گے تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں رستہ دکھا دوں گا. اگر تم نہیں ایمان لاؤ گے تو پھر میں نہیں دکھاؤں گا. اور پھر 27 میں منافقین کی بات ہو رہی ہے، اور اچھا 28 اینڈ 29 میں پھر اللہ تعالی کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی خلق کی طرف توجہ کرا رہے ہیں. بیسکلی واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری خلقت سے پہچانو، ٹھیک ہے جی، اور جب تم پہچان لو گے تو تمہیں میری بات پہ بھی یقین آ جائے گا. قرآن پہ بالکل ٹھیک. یہ 29 جو تک ہو گیا. بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہم صفات کو اگر آبزرویشن سے دیکھنا چاہتے ہیں تو زندگی کے حالات سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس میں اصل میں بنیادی ایک صفت جو ہے اس کو روکا ہوا ہے. تو جو آپ کے ارد گرد تخلیق ہے اس کی، آپ خود ہیں، آپ کی اپنی صفات ہیں کچھ، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ان سے تو ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے کہ اللہ میرے اندر خیر اور شر کا شعور موجود ہے. وہ جو خیر اور شر کا شعور موجود ہے اس کی بیسس پہ میں خدا کو پہچان سکتا ہوں کہ خدا کے اندر خدا بھی ایک مورل گاڈ ہے، خدا ایک جسٹ گاڈ ہے. میں اس کائنات کے بیلنس کو دیکھ کے پہچان سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنے بیلنس کے ساتھ چیزیں بناتے ہیں، اس نے کتنی شان کے ساتھ ایک انٹر کنیکٹڈ کائنات کو بنایا ہے. یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ان کے ذریعے سے خدا کو اگر حالات کے ذریعے سے پہچانیں گے تو حالات کے بارے میں خود جو پیراڈائم ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو سب کچھ ہو آزمائش کے تحت رہا ہے، اس میں بہت ساری صفات کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی، جی یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا. تو بہت جی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ اس کی صفات کو یا اس کے کلام سے پہچانا جائے گا، اور یا پھر اس کی جو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کی کائنات کا. آپ اس کے اوپر غور کیجئے. وہ جو میرا خیال ہے کہ آئنسٹائن کو کہا جاتا ہے نا، یہ بات اس کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ اگر شہد کی مکھی جو ہے وہ دنیا سے ناپید ہو جائے تو 50 سال میں زندگی ختم ہو جائے گی. یعنی یہ ایک خوبصورت مثال ہے اس چیز کی کہ کتنی انٹر کنیکٹڈ ہے لائف، ہم کتنا جی. زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں اس پورے اس سارے سٹرکچر کے جو ہمارے ارد گرد بلڈ ہوا ہوا ہے. مجھے بلکہ اس میں یہی چیز اللہ تعالیٰ کی نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ once you look into my creation، اب اگر مچھر کو اب ہم اس کے اسٹرکچر کو اب ہم اینالائز کر سکتے ہیں، اور وی کین سی کہ اتنا امیزنگ چیز ہے وہ، ہم ابھی تک ویسی چیز نہیں بنا سکے. تو اگر ہم اس کو پہچان لیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خلق کو پہچان لیں، تو پھر آٹومیٹکلی پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو کوسچن نہیں کریں گے. اب مجھے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے ایسے لگتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی خلق سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہو، تو پھر آپ کو اگر قرآن میں کچھ چیز سمجھ نہیں بھی آتی، جیسے they were saying کہ why your creator is talking about مچھر، تو وہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن ان کے پاس نہیں تھی. رائٹ. اگر وہ ہو تو آئی تھنک آپ کے لیے بہت سی چیزیں جو اگر ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آتی تو ہمیں اس کو سمجھ آنا آسان ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے جی، شکریہ. جزاک اللہ جی. جی رافیہ پلیز انمیوٹ کر لیجیے. میں نے جو لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا ہے اینڈ ہی از ایڈریسنگ the ایمان والے and the کفار and the مشرکین. اور اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ میرے اس قرآن کو نہیں مانتے تو آپ کوئی ایسی سورہ لا کے دکھا دے جو میں نے قرآن کے سے مقابلے میں ہو سکتی ہے. اور اللہ اچھی خبر ان لوگوں کو دیتا ہے جو ہوا بلیورز، اینڈ اور جو اپنی وہ جو صفات بتاتا ہے کہ اگر آپ چھوٹی سی کیڑی کو بھی دیکھیں وہ بھی کس طرح چلتی ہے اور کس طرح کھاتی ہے، یا آپ کاکروچ کو بھی دیتے، اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں سب کچھ کا مالک ہوں، میں سب کچھ بنا سکتا ہوں. اور اللہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جو اللہ نے بانڈز کریٹ کریں ان کو توڑتے ہیں اور کرپشن ارتھ پہ کرتے ہیں، ان کا بہت برا اثر ہوگا. اور جو لوگ
اچھی زندگی گزارتے ہیں ان کو اچھی خبر دی جاتی ہے کہ میں نے پہلے بھی تمہیں پیدا کیا تھا اور تم مر جاؤ گے، میں دوبارہ تمہیں پیدا کروں گا، اور جو تم نے ایمان لانے والے ہوں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اگلی زندگی میں تم بہت خوش رہوگے اور یہ ایک پرماننٹ زندگی ہوگی تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں اگر کوئی غلطیاں ہیں تو پلیز پوائنٹ آؤٹ کر دیں۔ نہیں صحیح، آپ دوسروں کی بات بھی سنتی رہیں، ضرور اس پہ زیادہ توجہ دیں۔ اس وقت جو ہے ٹھیک ہے نا، جو آپ کی صحت جس طرح سے ہے اس میں ظاہر ہے، آپ نے جس طرح کل مجھے بتایا تھا کہ اٹس ڈیفیکلٹ فار یو ٹو فوکس، تو آئی تھنک یو شوڈ ٹیک دس ٹائم ٹو لسن ٹو واٹ ادرز ہیو ٹو سے اینڈ دین ٹیک نوٹس آن واٹ دے آر سیئنگ۔ جی، ٹھیک ہے اور جی، جو میں لکھ سکتی تھی میں نے اپنی طرف سے ہاں تو نہیں ٹھیک ہے، کوشش۔ صحیح ہے، بس اس کو فائنل ورڈ کبھی بھی نہ سمجھیں، اور اس کے بارے میں اس کو ادھر بھی ریوائز کرتی رہیں، یعنی ایز جی یو لسن بالکل، ٹو ادرز، تو اٹ جی ول بی اے لرننگ ایکسپیرئنس انشاءاللہ۔ یہ جو ہم جی سب سے سنتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی آپ اگر جی اپنے نوٹس تیار کر کے اپنے نوٹس تیار کر کے لے آئے ہیں اینڈ دین یو جسٹ پریزنٹ دیم اینڈ یو تھنک دیٹ یور ورک از ڈن، دیٹ از ناٹ وائی وی آر ہیئر، وی آر ہیئر سو دیٹ وی کین لرن فرام ایچ ادر۔ ٹھیک ہے ہاں جی، جی، بائی اینڈ آئی کین، لسننگ یو لرن اے لاٹ۔ جی، اینڈ آئی کین ٹیل یو دیٹ آئی ہیو لرنڈ فرام واٹ یو ہیو شیئرڈ، فرام واٹ آل آف یو ہیو شیئرڈ ٹائم اینڈ اگین، یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم سب مل کے قرآن مجید کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس میں بس وہی کسی سب، کا، بیکاز واٹ ایور مائی کنڈیشن از، مجھے بہت خواہش ہے کہ میں یہ کوشش کرتی رہوں اور جتنا میں کر سکتی ہوں آئی ایم ٹرائنگ۔ جی کوشش اصل میں جو ہے نا یہاں پہ، یعنی مجھے جی اگر آج اپنی انڈرسٹینڈنگ آف اسٹیپ نمبر 2 کا کو شیئر کرنے کا موقع نہیں ملتا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے، کیوں نہیں پڑے گا؟ اس لیے بھی نہیں پڑے گا کیونکہ آئی ایم گارنٹیڈ ٹو شیئر اٹ دا نیکسٹ ٹائم۔ کسی کو نو بڈی ہیز ٹو کال می آؤٹ، آئی جسٹ سے کہ بٹ یو کین ڈو دا سیم۔ دا آئیڈیا از دیٹ you see when I share it at the end I learn from everyone and my notes sometimes are changed، اس کو ذہن میں رکھیے جی گا، یعنی دس از اے جی ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ۔ ہم سب اگر اس ذہن سے اس کلاس میں آئیں کہ ہم نے سیکھنا ہے دوسروں سے سیکھنا ہے، کچھ بھی نہیں کر کے آئے نا، تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اتنی مشکل ہو جائے گی کہ آپ کو وہ آیتیں کے ریفرنسز ظاہر پتہ نہیں چلیں گے کیا کیا بات ہو رہی ہے، ورنہ بھی پھر بھی سیکھ لیں گے۔ لیکن جی اگر صحیح ہے۔ اپنے نوٹس لے کر آئیں اور اپنے ہی نوٹس لے کر واپس جانے ہیں تو پھر تو اس کلاس میں آنے کی ضرورت نہیں، سوائے اس کے کہ دوسرے آپ سے سیکھ لیں گے کچھ نہ کچھ۔ نہیں وہ ٹھیک ہے نہیں، جی، بٹ جیسا کوشش تو ہے تھی میری۔ نہیں وہ اچھا ہے، اچھا ہے، کوشش کرتے رہیں، لیکن اس وقت اپنے اوپر وہ سٹریس نہ ڈالیں، دوسروں سے سیکھیں، اور ویسے بھی دوسرے سے سیکھیں، یعنی دس از ویری امپورٹنٹ۔ I mean, if you don't get a chance to speak, it's all right because you can always get a chance to listen to others. That will help. جی جی، تھینک یو۔ you're welcome. جی صدیقہ، یو کین انمیوٹ پلیز۔ السلام علیکم، تھینک یو علی، وعلیکم السلام علیکم السلام، بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ تو بھائی آئی تھنک آئی ایم the rookie one again، میرے کافی بیسک Everyone, we are all the rookies. Don't worry میں about that. سب کو سنتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ یہ میں نے اپنا ہوم ورک تھوڑا سا بڑا بیسک کیا ہے، نہیں، لیکن so I went 21 to 29, so I'll just read it in that order. So in 21, who is being referred to? It's mankind or all humankind, right? And basically, it's a general call to everyone to worship Allah and acknowledge Him as the creator and sustainer. Then on to the next verse, it is Allah who is referred to, who is a provider and sustainer. And again, humankind is also addressed as the recipient of what he's a sustainer, so he's giving us blessings, and we are the recipients of that. And then on to verse 23, it's the skeptics, right? So the disbelievers who are doubting the authenticity of the Quran, and then I don't know if this is right, but Prophet Muhammad is also referred
because it's mentioned as our servant, right? So it is Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, and it's indicating his role as the recipient of the revelation. Then 24th is the disbelievers. They're denying the truth of the Quran and Allah's message. And then, of course, there's a warning to the skeptics of the punishment if they continue this disbelief. And then 25, it's the believers, those who have faith and perform the righteous deeds as mentioned. ٹھیک ہے جی. And then 26, it's the believers again, but also the disbelievers, because they're questioning and mocking the examples that Allah Mia has provided. And in 27, it is the corrupt people, the ones who are spreading corruption. And is this correct? Can you come again? The corrupt So people, آپ پوری I کرنے بعد. like corrupt the ones people? the ones who are causing division. Like, would corrupt be the right word here? جی جی, corruption is good. Corruption is good. When Okay. the Quran, when Okay. it uses the word fasad, تو اس کا اچھا Okay. ترجمہ ہو سکتا ہے So corruption. میں یہ سوچ رہی تھی کہ like, is that the right word? And then 28 is still the skeptics because they're still denying, and then 29, it is back to Allah and humankind. So Allah as the creator and the one who has all knowledge of his creation, and then humankind as we are the beneficiaries of his creation. ٹھیک ٹھیک. اور یہ جو ایسپیکٹ ہے, یعنی اس کو اگر آپ لیٹ سے اف یو ڈیوائڈ اٹ انٹو دا پیراگرافس, تو پیراگراف جو ہے لیٹ سے 21 سے 22 میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل پوائنٹ کیا, واٹ از دا پوائنٹ بینگ میڈ؟ یعنی ایک تو ہو گیا نا کہ ہم کس سے بات ہو رہی ہے, اس کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا. واٹ از دا پوائنٹ بینگ میڈ؟ دیکھیں اصل بات کیا ہو رہی ہے, کہ بات یہ ہے کہ ان کے پیچھے لگ کر تم اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو؟ تم اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو لوگوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اور تم سے پہلوں کو بھی, اس لیے کہ تم اس کے عذاب سے بچے رہو. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا, آسمان کو چھت بنایا ہے اور آسمان سے پانی اتارا, پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کر دیے, لہذا تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ, درا حال ہے کہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو. یعنی یہ ساری بات جو ہے یہ کس طرف کو ڈائریکٹ کر رہی ہے؟ یہ Like a ایک reminder ایز اے ریمائنڈر آف primarily of what? of Allah's creation and not to associate any equal to him. This is the point. The last one that you said is the real point. ٹھیک ہے جی. یعنی بیسیکلی یہ ساری چیزوں کی طرف اشارہ جو کہ دیکھیے تمہیں پیدا کیا, تم سے پہلوں کو ہی پیدا کیا, جن کو تم نے خدائی کا درجہ دے دیا وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں. ایک چیز, پھر جب اس نے زمین و آسمان بنائے تو کس طرح سے زمین و آسمان, شرک کی, پولیتھیزم کی, ون آف دا primary philosophical basis was there are different forces. اگر آپ گریک میتھولوجی میں جاتے ہیں تو یاد ہے وہ گاڈ آف لائٹ ہے, گاڈ آف ڈارکنیس ہے, گاڈ. تو یہ جو قرآن مجید نے یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, دیکھیں وہ کیا کی ہے, زمین کو زمین کو ایک بچھونا بنایا, آسمان کو چھت بنایا. آسمان سے پانی اترتا ہے, ٹھیک ہے, زمین سونے اگلتی ہے, وہ تم کھاتے ہو اور اس سے زندہ رہتے ہو. کتنی انٹر کنیکشن ہے, مطلب آسمان کا الگ خدا ہے, زمین کا الگ خدا ہے, پانی کا الگ خدا ہے, ہوا کا الگ خدا ہے. تو سوال یہ کہ یہ جو ساری انٹر ڈیپینڈنس اور انٹر کنیکشن پیدا ہوئی ہے یہ کدھر سے پیدا ہو گئی ہے؟ یہ ایک خدا کا سسٹم ہے, ایک خدا کا بنایا ہوا سسٹم ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ڈیپینڈنٹ ہے کہ زمین کی چیزوں سے جب وہ ساری اڑتی ہیں غبار بن کے, اور پھر اس کے نتیجے میں بادل کریٹ ہوتے ہیں, اور بادل جب کریٹ ہوتے ہیں تو پھر بارش برستی ہے, بارش برستی ہے تو زمین کی فصلیں نکلتی ہیں. یہ دیکھیں کہ کس نوعیت کی انٹر کنیکشن پیدا ہو رہی ہے. تو اس میں جو پہلا پیراگراف ہے اٹ از ایکچولی ڈائریکٹڈ ٹورڈز توحید. ٹھیک ہے جی, توحید کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کو یہ یاد, ایک توحید کی بات ہو رہی ہے, دوسرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا وہ تعلق کیا ہے. وہ تمہارا تعلق وہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اپنے رب کی بندگی کرو. ٹھیک ہے, میں اس کا بندہ ہوں, اس کے آگے
سرنڈر کروں میں. بندگی یہ ہے نا، جو بندہ کہتے ہیں، عبد کہتے تھے غلام کو، ٹھیک ہے جی. آئی ایم اونڈ بائی ہم، آئی ایم ٹوٹلی ہز. ٹھیک ہے، میری اپنی، میں اپنا کچھ نہیں ہے میرا، وہ سب کچھ خدائی کا ہے. جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے، میں اس کا غلام ہوں، اس کا بندہ ہوں. آئی ایم ان ہز سروس. اس کے بعد یہ جو تم نے ایک فلسفہ بگاڑا ہوا ہے پورے کا پورا، کہ جس کے نتیجے میں ہر چیز کا الگ الگ خدا بنایا. تم ہر چیز کا انٹر کنیکشن تو دیکھو. ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے پیچھے ایک سسٹم ڈیزائنر ہے. یہ اس ایسپیکٹ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں توحید کو ہائی لائٹ کیا، کہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہمسر نہ ٹھہراؤ، اس کے برابر نہ کریٹ کرو، جبکہ تم یہ ساری چیزیں جانتے ہو، یہ سب تمہارے سامنے ہے. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا. 21 سے 22 میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the references towards the basis, the physical, in the physical world, the basis of توحید. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 لے لیتے ہیں اب، یعنی 23 سے لے کر 25. اس میں آپ کے خیال میں کیا بات ہوئی ہے؟ بیسک بات کیا لگتی ہے؟ 23 is that challenge, right? Right, The, right, right, the right, divinity right, of the Quran. right. And then, of course, continues on to the Absolutely right. warning. ادھر جو بات ہوئی ہے وہ ڈیوینٹی آف دا قرآن ہے، اور آبویسلی اس کے نتیجے میں دا پروفٹ ہے. جیسے ہی ڈیوینٹی ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام یہ خدائی کا ہے، یہ ثابت ہوا، تو ساتھ ہی یہ ثابت ہو گیا کہ محمد پھر اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اچھا، اس کے اوپر جو شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اپنا خود ہی گھڑ کے رکھ دیا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں. تو اس پر ایک نوعیت کا چیلنج دے دیا کہ تم یہ کر کے دکھا دو تم. ٹھیک ہے، یعنی تم بھی ذرا اس طرح کر کے دکھا دو نا، کہ ایک بچہ ہے جو کہ اس نے کوئی 40 سال کا ہو گیا، کبھی کوئی پریکٹس نہیں کی ہے، کوئی چیز لکھی نہیں ہے، کوئی چیز پڑھی نہیں ہے، کوئی چیز آ کے پیش نہیں کی ہے لوگوں کے سامنے، وہ ایک دن اچانک اٹھتا ہے اور ایک اس طرح کا کلام لے آتا ہے. اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو سارے مل کر ہی کر دو. ٹھیک ہے، یعنی تم کو دنیا میں اس کی کوئی مثال نظر آتی ہے کہ اچانک پہلے ہی دن جو لوگ، کسی نے بات کی اور غالب بن گیا وہ؟ پہلے دن ہی آ کے شیکسپیئر کے جیسے ہی لکھنا شروع کر دیا. شیکسپیئر ہی وہ جو کہ میچور شیکسپیئر ہے. اف یو لک ایٹ دا شیکسپیرین لٹریچر اور لک ایٹ شیکسپیئرز ایولیوشن، یو وڈ فائنڈ دیٹ ہی آلسو ایوالوڈ. اس طرح نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے دوسری چیز، بنیادی طور پر اس رسالت کو، یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الہی کو اسٹیبلش کر رہی ہے. ٹھیک ہے، جس سے رسالت اسٹیبلش ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو ماننے اور نہ ماننے کے نتائج الگ الگ کر دیے. ساتھ ہی کچھ لوگوں کی طرف سے جو اعتراض ہو رہا تھا، یعنی بے وقوفانہ قسم کا اعتراض ہو رہا تھا، وہ ایک ٹھیک موقع بن گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح کے لوگوں کا، یعنی اچھے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اور برے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے. اچھے لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کسی مثال کے اندر کوئی سوال بھی پیدا ہو جائے تو وہ اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اس کی مین میخ نکالنے لگ پڑتے ہیں. اور برے لوگ کیا کرتے ہیں، یا بدنیت لوگ، یا برے ایٹیٹیوڈ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آدمی بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ یہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی حقیقت واضح کر دی ہے اس میں، وہ یہ کہتا ہے یہ مکھیوں کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی از دس ریئلی گاڈلی ڈیوائن لٹریچر جس میں مکھیوں اور مچھروں کا ذکر ہو رہا ہو؟ کہا ہے نا، یہ وہ میں نے پچھلی دفعہ اس کا ذکر کیا تھا، قرآن مجید میں ایک موقع پر یہ کہا کہ تم یہ جو سارے تمہارے خدا ہیں نا، ان سے کہو کہ سب اکٹھے ہو کے ایک مکھی بنا دیں. یہ نہیں بنا سکتے. اور اگر ایک مکھی ان کے پڑے ہوئے کھانے کے سامنے سے کچھ اٹھا کے لے جائے تو واپس بھی نہیں لے سکتے. اب دیکھیں ایک یہ do you see the I mean the beauty of this example, talking about a minimal creature کہ جو تم جس کو خدا بنائے بیٹھے ہو، تمہیں تو اس سے بھی اس کو بچانا پڑ رہا ہے. وہ بھی اگر اس کو نقصان پہنچا دے، جس طرح انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائے کی پیالی رکھی ہے، آدمی اس طرح کر کے ہاتھ ہلا کے تو مکھی کو دور کر لیتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا، اور تم اس کو خدا کے. اب یہ جو حقیقت، یہ جو پکچرس چیز سامنے رکھی ہے، آدمی بجائے اس سے سبق حاصل کرنے کے وہ یہ کہ مکھی کا ذکر ہے جی. یہ کوئی بات بنتی ہے؟
یہ مناظرانہ ذہن میں یہ ایٹیچیوڈ پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہا کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، برے لوگوں کا. اس کلام کا، جب کلام کا ذکر ہوا، کلام کے اسٹیبلشمنٹ کر دی کہ یہ ڈیوائن ہے، تو اس کے بعد اس طرف ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو مثالیں بھی دی ہیں، جو باتیں کی ہیں، اس میں تمہارا، اگر تم اچھے ہونا چاہتے ہو تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اور یہ اگر دیکھا جائے، اگر یہ جو ساری کوالٹیز آ رہی ہیں نا سامنے، یہ ابھی سامنے آ جائیں گی آپ کے اسٹارٹنگ فرام آیت نمبر 40، یہ سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. یہ بیسیکلی یہود کی طرف ریفرنس ہے. یعنی واٹ از ہیپننگ از کہ اس کتاب کے بارے میں جو لوگ ان سے انفلوئنس ہو رہے تھے، ان کے اندر وہ اس طرح کے خدشات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ڈاؤٹس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور پھر جو ان کی مثالیں دی ہیں، دیکھیں کیا کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا اور بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے، مگر گمراہ وہ کرتا نافرمانوں ہی کو ہے. کون نافرمان؟ جو اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ جو ذکر ہے نا، یہ آپ کو بالعموم یہود کے لیے ملے گا. یہ یعنی قرآن مجید میں خدا سے باندھا ہوا، یہ جو شریعت ہے نا، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، یہ ہمارا عہد ہے خدا کے ساتھ. اس کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کو. عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو. تو قرآن مجید نے اصل میں ان کا جو بیسک اعتراض کیا وہ یہ کیا کہ تم نے وہ میرے ساتھ جو باندھا ہوا عہد تھا وہ توڑا ہے. ابھی دیکھیے گا آیت نمبر 40 میں یہ پہلی بات یہ ہوگی کہ تم میرے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو پورا کرو، میں بھی وہ عہد پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا. دوسری بات کیا کہی کہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں. یہ بھی انہی اسی آیت میں آ جائے گا آگے. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی زمین میں کرپشن کریٹ کرتے ہیں. یہ یقیناً خسارے میں رہیں گے. یہ اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی اس کی رسالت کی، قرآن مجید کی ڈیوینٹی کی بات ہو گئی، اور ڈیوینٹی کے بعد قرآن مجید کے ڈیوائن سورس کی بات ہو گئی، اور پھر اس کے بارے میں رائٹ ایٹیچیوڈ کی طرف اشارہ کر دیا. اور آخری جو اس سلسلے میں پیراگراف ہے، جو آیت نمبر 28-29 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے حوالے سے، اور وہ صفات بھی یعنی نشانیوں کی طرح سے اس کو نمایاں کیا، اس کے حوالے سے یہ واضح کر دیا کہ آخرت کے اوپر تمہیں کس طرح ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ خدا نے پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کر دیا آؤٹ آف نتھنگ، یو ور نتھنگ اینڈ ہی کریٹڈ یو، اور تمہارے لیے پھر ہر چیز پیدا کر دی. یعنی اس کا خالق ہونا، اس کا رب ہونا، اس کا باحکمت ہونا، اور اس کا علیم ہونا، یہ چاروں چیزوں کو سامنے رکھ دیا کہ تم اگر یہ مانتے ہو. یہی سوالات پیدا ہوں گے نا. آپ دیکھیں میرے ساتھ کئی دفعہ یہ لوگوں نے جب بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک ایک آدمی کے اٹھنے والے ایک ایک خیال کو یہ کیسے جان سکتا ہے. میں 7.5 billion people populating this earth and everyone's thoughts. I mean, think about it. It is almost unimaginable, unfathomable. کیسے جان سکتا ہے؟ تو وہ بکل شیء علیم، اس کو ہر چیز کو جانتا ہے. تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کس طرح جانتا ہے، لیکن وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اس نے ایک ایک چیز جو پیدا کی تمہارے لیے، ابھی میں نے ذکر کیا، آئنسٹائن کہہ رہے ہیں کہ شہد کی مکھی نہیں ہوگی تو دنیا ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یعنی اس نے پیدا کر دی ہر چیز تمہارے لیے تاکہ تم جی اٹھو. یعنی یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ غور کیجئے تو ایوری تھنگ دیٹ پاپولیٹس دس ارتھ barring human beings, they are all, almost every one of them is contributing towards either the food chain تاکہ وہ دوسرے جو ہیں وہ کام کریں، or towards the environment. یعنی they are making the environment suitable for man's living. وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ختم ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ایکولوجیکل بیلنس ڈسٹرب ہوگا، اور انسان اگر ختم ہو جائے تو ایکولوجیکل بیلنس اپنی الٹیمیٹ پرفیکٹ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ خراب سارا انسان کر رہا ہے. میری وجہ سے ایکولوجیکل بیلنس خراب ہو رہا ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. یعنی یہ سوچیے ذرا. اور پھر دیکھیے قرآن مجید کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی سب چیزیں پیدا کر دی. اور پھر آسمان کی طرف جب اس نے رخ کیا اس کی تخلیق کی طرف، تو 7 آسمان یعنی 7 heavens کریٹ کر دیے. تم اس کی قدرت کے بارے میں شک کر رہے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. یعنی اس کی ربوبیت
یعنی اس نے کیا یہ سب چیزیں تمہاری خدمت میں جو لگا دی ہیں ایسے ہی لگا دی ہیں؟ ڈڈ ہی او یو اینی تھنگ؟ کیا پرابلم ہوگی اسے کہ اس نے یہ کریٹ کر دی؟ ہی از ڈوئنگ اٹ فار اے ریزن، حکمت کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اصل میں آخرت کی طرف، پہلا جو گروپ ہے 21-22 کا وہ توحید، دوسرا جو گروپ ہے وہ رسالت، اور تیسرا جو گروپ ہے وہ آخرت، ان تینوں چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات کچھ واضح ہوئی جی؟ بہت زیادہ، thank you so much. Anybody else جی who would like to talk about it, anything؟ ورنہ پھر ہم اسٹیپ نمبر 3 کی طرف چلیں۔ جی ہمارے پاس اب اور ہینڈز ریز نہیں ہے، تو آئی تھنک ہم اسٹیپ 3 پہ جا سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہے میسج ٹو دی ایڈریسیز۔ آپ کے خیال میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایڈریسیز کو، یہ ہم ڈٹرمن کر چکے ہیں، آپ لوگوں نے جو ایڈریسیز ڈٹرمن کیے ہیں پہلے سٹیپ میں، ان کے حوالے سے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان آیات میں ان کو کیا پیغام دیا گیا۔ ان کی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اس سے، ان کو تو ایک پیغام دیا گیا، میں نے کچھ اور سبق نکال لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ Whatever you are deriving from the Quran should be actually what was meant to be delivered۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے تو میں اس میں سے کچھ 10 مطلب الگ سے نہیں نہ نکالوں، پریسائسلی وہ نکالوں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں اس میں میرے لیے بھی کوئی چیز ہے۔ مثال کے طور پر وہاں پر ذکر کرتے ہوئے یہ بتا دیا ہے، پیغام دے دیا ہے کہ تمہارے اچھے اور بروں کا رویہ کس طرح ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اس میں میرے لیے ہے کوئی پیغام؟ تو آبویسلی نظر آ جائے گا نا۔ لیکن بات ادھر سے شروع کرنی ہے کہ میسج ٹو دی ایڈریسیز کیا ہے۔ جی جی روزبن آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی سر، میں نے لکھا ہے جو پیغام دیا ہے مخاطب کو، توحید، رسالت اور آخرت، بس یہ چیز لکھی۔ بہت اعلیٰ جی، بہت ہی اچھے، صحیح۔ یعنی اور ایک چیز اس میں ایڈ کر لیجئے، یعنی یہ تینوں چیزیں جو ہیں نا، یہ ان کے استدلال کے ساتھ پریزنٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی توحید کا استدلال جو ہے وہ ادھر سے کیا ہے دو چیزوں سے، تخلیق سے، خدا کے خالق ہونے سے، نمبر 1، نمبر 2 خدا کے اس کائنات کو کیسے انٹرکنیکٹڈ بنانے سے کہ جس کے اندر ایک ہاتھ دکھ رہا ہے۔ یعنی لیٹ سے مچھر کسی اور چیز نے بنایا ہوتا تو وہ اس ایکالوجی کو کیوں کنٹریبیوٹ کر رہا تھا یا کیسے کرتا؟ وہ تو اپنے مقصد سے بنائے گا نا پھر جو بھی بنائے گا۔ تو مثال دے رہا ہوں میں، یعنی تھنک اباؤٹ اٹ دس وے کہ ایوری تھنگ از سو انٹر کنیکٹڈ کہ آپ ایک چیز کو ختم کر دیں مسئلہ ہو جائے۔ مثلا اگر آسمان کا خدا کوئی اور ہو تو وہ کہے گا نہیں میں بارش اب برساؤں گا ہی نہیں، یا میں بارش ایسی دوں گا کہ جو زمین کے پودے ہی نہ نکالے، تو کیا کر لیں گے پھر آپ؟ یو گیٹنگ دا پوائنٹ جی؟ کہ یہ استدلال ہے۔ اسی طرح سے یہ جو اگر اس کو غور کریں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ والی آیت جو ہے کہ تمہیں اگر شبہ ہے خدا اس کتاب کے بارے میں، یہ جو آیت ہے اس پر غور کریں تو یہ بھی ایک نوعیت کی ریزننگ ہے بتائی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر ویل ٹاک اباؤٹ اٹ۔ یہ ریزننگ پرائمیرلی اگر دیکھا جائے یہاں پر جو ہے یہ تو پرائمیرلی لوکلز ہیں، یعنی جن کو کہ عربی بھی آتی تھی۔ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے کہ میرے اوپر اور میرے جیسے لوگوں کے اوپر تو وہ اثر نہیں ہو سکتا نا، جو کہ مثال کے طور پر حضرت عمر کے بارے میں جو آتا ہے کہ انہوں نے جب وہ نکلے تھے اپنی طرف سے بدلہ لینے کے لیے، اور پھر انہوں نے اپنے بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو جو اثر ان پہ ہوا تھا وہ میرے اوپر نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ میرے لیے وہ لینگویج اجنبی لینگویج ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ جو لوگ یہ سن رہے تھے لوکلز، انہوں نے ایک دم سے وہ تاثر لیا تھا کہ وہ یعنی دے کوڈ ناٹ سے اینی تھنگ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لبید کے بارے میں، پرابلی لبید کے بارے میں، ہی از ون آف دا گریٹسٹ پوئٹس آف پری اسلامک عربیہ، اور وہ اسلام کا دور بھی دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے لبید ہی ہے، یہ کنفرم کر لیں گے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو حضرت عمر نے ایک دفعہ یہ کہا کہ کوئی نیا کلام نہیں کبھی تم نے کہا، تو اس نے کہا کہ قرآن مجید کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، یعنی یہ گنگ کر دیا لوگوں کو۔
سورہ بقرہ اور آل عمران کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ جی ایسا بھی جی جی کچھ سنا۔ ایگزیکٹلی یہی ہے. بقرہ اور آل عمران کے بعد اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، ختم ہو گئی بات. یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے، یہ اس کی وہ اپریسیشن تو آئے گا، ہمارے لیے بھی استدلال آئے گا. لیکن یہاں پر جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں. اس کو یاد رکھیے گا، دس از اے ویری امپورٹنٹ ورڈ. یہ جو عرب ورڈ ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور وہ دوسروں کو، آپ کو پتہ ہے نا، عجم کہتے ہیں. عجم کا مطلب ہے میوٹ. سوچیے ذرا اس بات کو. یعنی وہ ان کو اتنی پرائیڈ ہے اپنی لینگویج کے اوپر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وی آر ایلوکوینٹ پیپل. یہ جو باقی سب لوگ ہیں یہ گونگے ہیں. عجم کہا جاتا ہے باقی دنیا کو. تو اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ وہ اپنی لینگویج میں کیا پرائیڈ لے رہے تھے، اور قرآن نے آ کر ان کو بھی گونگا کر دیا. اس صورت میں اللہ۔ اب قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ تم لے آؤ پھر اس طرح کی کتاب، اور تم صرف لے نہیں آؤ، مطلب یہ تو ایک خدا نے، وہ کہہ رہے کہ ایک خدا ہے جس نے اتاری ہے، تم اپنے سارے خداؤں کو بھی جمع کر لو، ان سے کہو کہ ذرا پروڈیوس کروا دیں اس طرح کی کوئی کتاب جو یہ تاثر رکھتی ہو، یہ پیغام رکھتی ہو، یہ فوکس رکھتی ہو اپنی بات کا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اور بھی آئے گا جو میرے اور آپ کے لیے بھی استدلال بنے گا. ظاہر ہے کہ یہ ڈائریکٹلی میرے اور آپ سے ریلیٹڈ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ میں اور آپ، یہ سوال پیدا ہو جائے گا ہمارے دل میں کہ واٹ ڈز اٹ مین کہ اس جیسا کلام. یہ تو خود ہمیں سمجھ میں آنے میں مشکل ہوگی بیکاز وی آر ناٹ عرب. ہم تو ویسے ہی گونگے ہیں. جی اختر آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. جی، جو آیت نمبر 25 ہے نا، اس میں جی جو مجھے جو میسج ملتا ہے وہ ہے عمل صالحات سے. ٹھیک. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں جو ہے بیسیکلی زور دیا گیا ہے کہ آپ نے پروسیس میں رہنا ہے، آپ نے رزلٹ کی طرف کبھی بھی دھیان نہیں دینا، یعنی کہ صالح عمل کرنا ہے جو آپ کو چاہیے، جو وہ عمل جو آپ نے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. رائٹ. رزلٹ جو ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے آیت میں آگے جو ہے رزلٹ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک انعام کی صورت میں. رائٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک مطلب ٹھیک. ابھی ہمارا جو سٹیپ ہے جی وہ یہ ہے کہ شروع سے آپ کر لیجیے گا. وہ آپ نے اگر نوٹس بنائے ہیں تو پلیز ضرور شیئر کر لیجیے گا. سٹیپ نمبر 3 ہے یہ جو میں نے آگے لکھ دیا، واٹ میسج از ڈیلیورڈ ٹو دی ایڈریسیز. ٹھیک ہے جی. ان کو اس پوری بات میں وہ روزبن نے بیان فرمایا اور اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا، توحید، رسالت، آخرت. اس کا استدلال، بنیادی استدلال بریفلی، بالکل بریفلی ایک تعارفی طور پر سامنے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے کیونکہ ایک پوری ہسٹری گزر چکی ہوئی ہے پیچھے. وہ آگے آپ کی جب ہم آگے آئیں گے نا، سورہ انعام سے والا جو گروپ ہے جو سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں وہ آپ کو، کیونکہ وہ انٹروڈکشنز ہے، یعنی انٹروڈکٹری ہسٹری کہہ لیں اس کو، اس میں استدلال ڈیٹیلڈ ہے، بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہے. توحید کے تقاضے بیان ہوں گے اس میں، سب کچھ ہوگا. اور یہاں پر بنیادی چیز، یہاں پر بنیادی بات کر دی ہے ان تینوں چیزوں کی. کوئی اور ہے جی جی؟ شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم سر میں نے السلام. لکھا کہ دراصل ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخاطبین کو شرک سے پاک توحید کی دعوت دی ہے. اپنے بالکل ٹھیک. رسول کو بھی اپنا بندہ کہہ کر مخاطب کیا ہے کہ کل کو وہ پھر کسی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے جیسے ان کے بڑے ہوئے تھے. اللہ نے واضح کیا ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت کو ماننا اس کی ذات پر احسان نہیں بلکہ انسان کی عافیت اسی میں ہے. جہاں اللہ نے انسان پر اس کی تخلیق سے لے کر دنیا میں اسباب تک پیدا کرنے کے احسان کیے ہیں، وہاں پر مزید یہ کہ اگر انسان اپنے آپ کو بھی بچائے گا، یعنی کہ سیلف کانشیس رہے گا، تو اللہ پھر احسان کی صورت میں اس کو جنت سے نواز دے گا. ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اس پہ بھی غور کیا آپ نے جب یہ کہا کہ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، اس سے مراد کیا ہے؟ سر یہ جو ہاں اس سے سر، سوچا کہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں اینڈ میں اس کو سمجھنا بھی چاہ رہی تھی کیونکہ میرے پاس ڈاکٹر اسرار احمد کا میں تفسیر پڑھ رہی تھی. اس میں انہوں نے اس کو لیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح بنائی تھی نا، تو اس کے بعد آپ کو سلا دیا تھا. ایک وہ موت ہے اور پھر دوسری موت جو ہمیں مطلب طبعی موت ملتی ہے نا. انہوں نے یہ رائٹ. ان دو موتوں کا اور دو زندگیوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک آپ جب پیدا ہوگے
اور ایک جب دوبارہ آپ آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا کرے گا نا، تو ٹھیک، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایسے ہی ہے، آپ کو اس کو اس پہ کوئی ایسے ہو سوال کہ وہ پیدا عہد ہوتا ہے؟ الست کا بھی ہاں ہاں، عہد الست کا بھی ذکر ہوگا. جی سر کہ میک جو سینس. عرب کے جہاں پہ یہ خطاب کیا جا رہا ہے وہ اس چیز کو سمجھتے تھے، اس اللہ تعالیٰ کے اس فلسفے اور حکمت کو سمجھتے تھے، اور عہد الست کے متعلق وہ اویئر تھے. یہ جو بات ہے کہ وہ اس کو مانتے تھے، یعنی یہ تو انٹروڈیوس کرا دیا ہوا ہے. سورہ اعراف تو اس جگہ سے بہت پہلے نازل ہو چکی ہوئی ہے. یعنی جو چیز یہاں پر پیش نظر ہے بتانی، وہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی جس طرح کہتے ہیں نا، یو ور نتھنگ، ٹھیک ہے، یو ور نتھنگ اینڈ ہی براٹ یو ٹو لائف، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے بھی یہ یوز ہو سکتا ہے. لیکن وہ بڑا اچھا ہے، مطلب اس پر آپ کے سوالات جو ہیں، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ نے کیا کہ کیا وہ لوگ یہ جانتے تھے. یہ امپورٹنٹ سوال ہے، تو اس کو ایز اے کوشچن مارک ضرور نوٹ کریں، اور پھر دیکھیں کہ دوسرے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. یعنی کوئی اس کا جواب دے رہا ہے کہ کیا یہ جو لوگ ہیں مشرکین عرب جو تھے وہ اس کو جانتے تھے. یہ ہے وہ جو کام ہمیں کرنا ہے جی. دس از واٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ. تو اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اس پر آپ کوئی نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ کسی نے یہ بات کہی ہے جس سے میرا خیال ہے کہ اس سوال کا حل ہو جاتا ہے، تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے گڈ آئیڈیا. اس کو ضرور کریں اپنی اسٹڈی میں شامل. تھینک یو جی، تھینک یو. سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجئے. سر میں نے تو یہ جو آپ کا تیسرا اسٹیپ ہے کہ مخاطب کو کیا پیغام دیا، تو مخاطب جو تھے وہ پہلی دونوں تمثیلیں تو یہود کے لیے تھیں، اب ان سے صرف نظر کر کے بنی اسماعیل کے عربوں کو خطاب کیا ہے. اور یہ جو آپ نے ابھی بتایا تھا عرب اور عجم والی بات، یہ تو بالکل کلیئر جو ہے وہ ان آیتوں میں نظر آ رہی ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دونوں پر ہی ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہود جو تھے وہ ان کو تذبذب پہ مبتلا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا ان کی مخالفت کا اثر محرک جو تھا وہ حسد ہی تھا، جو وہ بنی اسماعیل سے اس بنا پر رکھتے تھے کہ ان کے صحیفوں میں یہ پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا. تو یہی چیز جو تھی نا، وہ انہوں نے ٹھان لی تھی کہ اب وہ اس دعوت کو ناکام بنائیں گے، اور دینی پیشوائی کی جو عزت ان کو حاصل ہے وہ عربوں میں منتقل نہیں ہونے دیں گے. تو اس لیے وہ اپنے قوم میں بھی شگوفے چھوڑتے تھے اور عربوں کو بھی باز رکھنے کے لیے وسوسہ اندازیاں کرتے رہتے تھے. تو جو قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دینا چاہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور اس کے نتیجے میں ہی ان عربوں کو جو ہے وہ تمام عالم کی امامت اور سیادت حاصل ہو سکتی ہے. تو سادہ لو عرب جو تھے وہ اس چکر میں آ جاتے تھے، اور یہود کی جانب سے اٹھائے گئے جو اعتراضات تھے اس کو بے سمجھے بوجھے خود بھی دہرانا شروع کر دیتے تھے. تو قرآن نے سلسلہ کلام کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے روک کر ان کو ہی متنبع کیا ہے، اور اس نعمت عظمیٰ سے اپنے آپ کو یہ کہا کہ اگر اس نعمت عظمیٰ سے اپنے آپ کو محروم کر لیا تو اس کی سزا بڑی سخت ہوگی. پھر جو یہ لعلکم تتقون کہا، تو لعلکم تتقون جو ہے یہ بھی متوقع نتیجے کو بیان کرتا ہے، اور اگرچہ یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ متوقع نتیجے کا ہی بیان ہے، کیونکہ یہاں پر یہ کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے عذاب سے بچو. اور پھر کہا ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچو. تو کون بچے گا، یہ اگلی آیت میں بتا دیا سر کہ وہ کون بچے گا اس آگ سے، یعنی اس آگ کا ایندھن کون بنے گا. اس آگ کا ایندھن جو ہے وہ آدمی اور پتھر بنیں گے، اور یہ پتھر جو ہے یہ یقیناً ان کے وہی بت ہیں اور جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ بنا لیے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اندادا یہ ند کی جمع ہے، اور اس میں عرب ان صفات کو مانتے تھے اور توحید کو بھی سمجھتے تھے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ شرک کرتے تھے اور اللہ کے بہت سارے خدا بنائے ہوئے تھے. 21-22 تو یہی بتا رہی ہے. پھر آگے جب انہوں نے کہا کہ شہید تو شہید قوم کے اس لیڈر کو کہتے ہیں جو اہم موقعوں پر ان کی ترجمانی کرتا ہے، ان کی نمائندگی کرتا ہے. وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی لوگ جو تھے وہ اہم موقع پر ان کے محافظ بن کے کھڑے ہوتے تھے. اور مشرکین عرب میں یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی شاعر ہے اس کے پاس ایک جن ہوتا ہے جو اس کو الہام کرتا ہے،
چنانچہ قرآن کے متعلق بھی وہ یہی گمان رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جن ہی الہام کر رہا ہے. تو ان کے انہی خیالات کی بنا پر کہا کہ اگر تم اسے کسی انسان یا جن کی گڑھی ہوئی چیز سمجھتے ہو تو پھر اس جیسی ایک سورہ بنا کے لے کے آؤ، اور اگر تم اس میں اپنے حمایتی بھی لا سکتے ہو تو لے کر آ جاؤ. تو دیکھتے ہیں ہم کہ تم بنا سکتے ہو یا نہیں بنا سکتے ہو. تو اس نازک موقع پر جبکہ تمہارے آبائے دین کے ساتھ خود ان کی خدائی بھی مورد خطرہ میں ہے، تو تمہاری مدد کے لیے یہ اٹھیں اور نہ اٹھیں تو سمجھ لو کہ پھر یہ خدائی کلام ہے. یعنی اگر یہ تمہاری مدد کو نہیں اٹھ رہے ہیں نا تو تم اب اس چیز کو مان لو کہ یہ خدائی کلام ہے، اور تمہارے وسوسے جو ہیں اور تمہارے دیوی دیوتا جو ہیں وہ بالکل بے حقیقت ہیں. اور بنی اسرائیل میں پھر آگے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. پھر ان کن تم صادقین جو کہا ہے، پھر اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر قرآن کے بارے میں تم جو گمان رکھتے ہو اور اگر اس میں سچے ہو، اور دوسرا یہ کہ اپنے خیال میں سچے ہو کہ خدا کے سوا تمہارے کچھ حمایتی اور مددگار بھی ہیں، تو یہ جو ان کن تم صادقین ہے، یہ دوسرا مفہوم جو ہے وہ پہلے مفہوم پر بھی شامل ہو گیا ہے. تو اب اس سے اچھا موقع کون سا ہو سکتا ہے کہ تم اس کی مدد طلب کرو؟ تو آیت 24 میں آگ کے مزاج کو ظاہر کیا گیا ہے. یعنی پہلے تو یہ بات یہاں پر ختم کر دی کہ اب اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے حمایتی لے آؤ اور پھر تم ان دونوں جو قرآن کے بارے میں تمہارا گمان ہے تو اس کو جو ہے وہ ظاہر کر دو. پھر یہ جو 24 آیت میں آگ کے مزاج کو ظاہر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ شرک کرنے والے، یعنی ایک تو ہے کہ بڑا شرک اور ایک چھوٹے سے چھوٹے شرک کرنے والے بھی جو ہے نا وہ اسی آگ کا ایندھن بنیں گے. ان کے جسموں سے یہ آگ اپنے اصل رنگ میں بھڑکے گی. یعنی جب یہ مشرک اس آگ میں جھونکے جائیں گے تو یہ آگ اپنے اصل رنگ میں بھڑکے گی، اور پھر وہ پتھر کے معبود بھی ان کے ساتھ ہی اس آگ کی محبوب غذا ہو جائیں گے. تو پتھر کو تو عذاب دینا یہاں مقصود نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے یہ پتھر بنائے تھے، جنہوں نے ان کو معبود بنا کے پرستش کی تھی، اصل میں ان کو تکلیف پہنچانا ہے. تو پھر اس کے بعد دیکھیں اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اسی کے مقابل میں ہمیشہ ایسی کرتے ہیں کہ جب عذاب کی آیتیں آتی ہیں تو اس کے بعد اللہ میاں جنت کی بھی ایک تصویر کھینچتے ہیں، اور پھر جنت بھی ایسا باغ جو بلند مقام پر ہو، اور پھر اس کی کیا خوبصورتی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں. پھر آیت 25 میں انہوں نے کہا کہ قالوا ھذا الذی رزقنا. تو یہاں پر قول بھی دو طرح کا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ مطلب ان آیتوں میں اتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ ایک قول تو وہ ہے جو سنا جاتا ہے، اور ایک قول وہ ہے جو کہ سرن ہوتا ہے، یعنی کہ چھپا ہوا ہوتا ہے، جو انسان اپنے دل میں بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر ان دونوں قولوں کو، یعنی جو خاص طور پر منافقین کا وہ خیال جو ان کے دل میں ہوتا تھا اس کو بھی بے نقاب کر دیا. اور پھر زیر بحث آیت جو تھی، یعنی جس میں قالو کہا گیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں میں یہ خیال کریں گے کہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نعمتوں کا مزہ اپنی بشارتوں میں بتایا، تو وہی نعمتیں جو ہیں وہ اب ہمارے سامنے حقیقی شکل میں آ رہی ہیں. ان کے دلوں میں یہ جو خیال ہے یہ اتنا پرجوش ہے، اور شکر اور سپاس کا جذبہ بھی پیدا کر رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اب جو ہے وہ اس کی تمثیل میں ہمیں سیر کرا دی گئی. یعنی باغ کا نقشہ کھینچ کر اس تمثیل کو آنکھوں کے سامنے کر دیا کہ دیکھو تمہیں یہ چیزیں ملیں گی اگر تم ایمان لانے والوں میں سے ہوگے. پھر وہ آگے کہا کہ رزق ہے، تو رزق بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ رزق جو کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں عام لوگ خیال کرتے ہیں، اور دوسرا کون سا رزق ہے؟ وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم اور معرفت کا علم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، تو یہ بھی رزق میں شامل ہوتا ہے. تو پھر یہاں پر جو تمثیل میں جو چیزیں دیکھنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ حقیقت کو کس خوبی سے پیش کیا ہے. حقیقت کو نگاہوں کے سامنے مصور کر دینے سے جو چیز بھی مفید ہو اس کو بیان کیا گیا ہے. یہاں مشرکین کے معبودوں کو اور ان کی بے بسی کو مچھر اور مکھی کی مثال دے کر بتایا گیا ہے. یعنی رزق کے بعد جب یہ والی چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے تو پھر مکھی اور مچھر کی مثالیں دے رہا ہے. اور اب کیا ہی خوبصورت مثالیں ہیں، کیونکہ ان کے خداؤں کی بے بسی اس سے زیادہ ظاہر نہیں ہو سکتی کہ وہ ابھی جو کچھ آپ نے مکھی کے بارے میں بتایا، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ مکھی صرف گندگی پھیلاتی ہے. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ جو کھانا لے کے جا رہی ہے میں اس کو واپس لا سکتی ہوں یا نہیں لا سکتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا علم و معرفت کا علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کو دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور پھر یہ مثالیں جو ہیں وہ ان کے نفس کو بھی ظاہر کر رہی ہیں، کیونکہ اب وہ اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہیں، تو وہی مناظرے والی جو کیفیت ہوتی ہے انسانوں کے اندر، وہی اس چیز کو پیش کر رہی ہیں کہ جی اب یہ اپنا غصہ جو ہے وہ اس طریقے سے نکال رہے ہیں کہ یہ کیا مثالیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ کوئی مثالیں دینے والی ہیں۔ پھر آگے کہا کہ فسق، تو فسق کے معنی بھی خروج کے ہوتے ہیں، یعنی معروف سے منکر کی طرف جانا۔ یہ بھی ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ معروف سے منکر کی طرف جاؤ گے، اطاعت سے نافرمانی کی طرف جاؤ گے، تو یہ چیز جو ہے یہ چھوٹی بغاوت بھی ہو سکتی ہے اور بڑی بغاوت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ پھر 27ویں آیت میں رحم کے رشتوں کی اہمیت بتائی ہے کہ جو رحم کے رشتوں کو نہیں اہمیت دیتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے ہی آپ کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، بلکہ معاشرے کے لیے بھی بے انتہا نقصان دہ ہوتا ہے، اور پھر یہ چیزیں جو ہے نا وہ بغاوت کے اس میں آ جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بغاوت کی سزا بھی سناتے ہیں۔ سر میں نے بس یہاں تک لکھا۔ ٹھیک ہے سر؟ شکریہ جی، ٹھیک ہے جی۔ میں نے آپ سے نہیں، آپ گزارش کو کی اچھا تھی کہ نہیں آپ لگا ٹیکسٹ سے مل کے پڑھیں، ٹیکسٹ سے۔ سر، میں نے آپ مجھے ٹیکسٹ یہ کو ہی تو بتائیں گے، آپ نے دیکھا۔ اگر ایک چیز واضح کر دیں، یہاں پر کدھر مثال دی گئی ہے مشرکین کو مکھیوں اور مچھروں کی؟ یہ مثال انہوں نے دی ہے آیت نمبر، ایک منٹ سر، یہ دی ہے انہوں نے جو 25ویں بات میرا ہو خیال رہی ہے میں یہ ہے۔ آیت نمبر 25 میں کیا کہی ہے مثال؟ 25 مکھی مچھر 26 کی کہاں ہے مثال؟ اسی کو مثال نظر آ رہی ان ہے آپ کو اللہ ادھر؟ ہاں جی، یہ نہیں ہے سر کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب ما مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعملون انہ یہ تو الحق من دیکھیں ربہم۔ یہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، اللہ اس اور بات سے نہیں شرماتا رائٹ، نہیں کہ وہ وہ تو کوئی تمثیل بیان کرے، خواہ وہ رائٹ، مچھر کی ہو یا یا اس سے بھی کم تر چیز کسی کی۔ بھی چھوٹی جو چیز میں کی۔ ہاں چیز عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں پر کہاں دی گئی ہے تمثیل؟ اللہ نہیں شرماتا، یہ تو ایک اصولی بات کی ہے نا۔ اگر آپ اس ٹیکسٹ پہ رہیں گی نا تو آپ اتنی زیادہ ادھر الجھیں گی نہیں۔ کوشش کریں، اس کی کوشش کر کے دیکھیں ایک دفعہ، بجائے اس کے کہ اصلاحی صاحب کی تفسیر کو اتنی ڈیٹیل سے پڑھیں۔ اس چیز کے لیے آپ ٹیکسٹ کو پڑھیں، جدھر سوال پیدا ہوتا ہے اصلاحی صاحب کو بھی دیکھ لیں، مودودی صاحب کو بھی دیکھ لیں، سر، میں کسی نے اور کو بھی مودودی دیکھ لیں۔ صاحب کو بھی دیکھا ہے، مودودی صاحب کو بھی دیکھا میں نے، میں اور تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ دیکھیں، آپ کو نہیں سوال نہ کیا بھی پیدا ہو دیکھنے رہا پہ، ہے۔ لیکن سر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی لفظ ایسا آتا ہے جس میں ہم پھنستے ہیں، نہیں کیوں تو پھنستے ہیں؟ اس کون سا لفظ لفظ کی ہے؟ میں نے تشریح آپ کے کے لیے سامنے ترجمہ پڑھا ہے، مجھے بتائیے جی کون سے جی لفظ سے پھنسے آپ؟ ترجمے میں تو ہم ٹوٹل ایک پورا جو ہے وہ جو بھی ہمارا سامنے آ رہا ہوتا ہے وہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لعلکم تتقون آیا ہے، یا پھر یہ آیا ہے کہ جی یہ اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہا ہے، یہ کیوں دے رہا ہے کہ مکھی آپ سے کچھ نہیں چھین سکتی؟ اگر یہ نہیں ابھی سمجھ میں آ رہا تو ترجمہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ یعنی ترجمہ آپ کے انہوں نے سامنے ہے، ترجمے دیکھ لیں کیا ترجمہ کیا ہے، اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نہیں میں آ تو رہا ہے سر، اتنی لیکن یہی نہیں گزارش نہیں کر آ رہا رہا ہوں ہے، کہ بہت اچھے سے آ رہا ہے جی جی۔ آپ ابھی اتنی ڈیٹیل میں اگر یہاں پہ پریزنٹ کریں گی، یقین کریں آپ کہ مجھے سمجھ میں آ گئی بات۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مکھی اور مچھر کی مثال دی، یا مکھی اور مچھر سے تشبیہ دی ہے، یہ نہیں دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر یہ کسی نے لکھا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں لکھی ہے، لیکن جو بات یہاں پہ کس کو بیان ہوئی تشبیہ ہے، دی سر؟ یعنی بتائیے گا سر، کس کو تشبیہ دی؟ میں اس کو دوبارہ سن لوں گا جی۔ دیکھیے یہی فرق پڑتا ہے اتنی لمبی بات کرنے سے نا، وی گیٹ اچھا لاسٹ۔ آپ اگر کوشش کریں قرآن مجید سے جڑنے کی کوشش کریں، ڈونٹ اٹیچ یور سیلف ود اینی انٹرپریٹیشن۔ ابھی تو کم از کم اتنا بیان کریں نا کہ جو قرآن کی بات ہے وہ بیان ہو، ٹھیک ہے جی؟ باقی ڈیٹیلز نکال لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی نکل آئیں گی۔ آپ کو اگر سوالات ہیں تو آپ ہزاروں چیزیں دیکھیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ادھر بیان اس سے جڑ کے کریں۔ یہاں پر یہ بات ہوئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے شیئر کیا جی۔ جی آگے چلتے ہیں جی، ختم ہو گیا ہے ہمارا ٹائم۔ ہم کین وی جی ہمارے پاس اب 2 ہینڈز ریزڈ ہیں، لیکن وقت ہمارا ختم ہو گیا، تو اگر آپ اگر وی اجازت دیں کین تو ہم نیکسٹ کنٹینیو سیشن ادھر کے سے لیے کر شروع دیں۔ کر لیں، میرے خیال ہے ان کو نوٹ کر لیں جی تاکہ جی کنفیوژن نہ ہو۔ اس کو ہم دونوں نام نوٹ کر لیتے ہیں جی، ناصر صاحب ہیں جی، اور سمیر ہیں۔ ناصر ٹھیک ہے صاحب جی، ہیں، سمیر صاحب۔ ٹھیک ہے جی۔
تھینک یو جی، انشاءاللہ. تھینک یو جی. بہت بہت شکریہ سب کا، بہت شکریہ موہد صاحب. السلام علیکم.